وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، تو کجا من کجا، آپ کہاں ہم کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کو اللہ سے قریب کیا، قرآن سے قریب کیا، حدیث سے قریب کیا، آخرت کے جنت کے قریب کیا۔ ان کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں جیسے اللہ کی ہمارے اوپر ہیں، ایسے ہی بے شمار احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں علم کی مجلس عطا فرمائی، انہوں نے ہمیں ذکر کی مجلس عطا فرمائی۔ وہ اگر ہمیں فضائل نہ بتاتے، ثواب نہ بتاتے اور خود ان علمی اور ذکر کی مجلسوں کو اپنی مسجد نبوی میں قائم نہ کرتے تو آج پوری دنیا میں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی خانقاہ میں کوئی مجلس قائم نہ ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم کرنے کی برکت ہے، اور وہ قائم مجلس کیوں نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روک کر رکھیے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس جمائیے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں بالغیب، صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں ہے صحابہ قرآن شریف سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں ہے صحابہ ذکر کر رہے تھے، آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں ہے صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے، بتلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو یہ وہ مجلسیں ہیں قرآن کی اور حدیث کی، علم کی اور ذکر کی، جن کو صحابہ قائم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرپرستی فرماتے تھے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں میں گزرو تو خوب چلو۔ وما ریاض الجنہ، حضرت جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں المساجد، مسجدیں ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا حلق العلم، علم کے حلقے ہیں، تیسری حدیث میں فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے ہیں۔ ومرغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول چلنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، کہ جب یہ مجلسیں کہیں قائم ہوں اور تم وہاں سے گزر رہے ہو تو تم بھی اس مجلس میں بیٹھ جاؤ اور اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اے اللہ کے رسول ذکر کی مجلس کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کا انعام اور کیا اس کا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنیمت ذکر کی مجلس کی غنیمت اور اس کا اجر و ثواب الجنہ، الجنہ، جنت ہے، جنت ہے۔ تو کوئی اگر دنیا ہی میں جنت میں آنا چاہتا ہے تو وہ علم کی مجلس میں آ جائے، ذکر کی مجلس میں آ جائے تو وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لے گا، جس طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے لیے۔ آج ہم دنیا کے مزے لے رہے اور آخرت کے مزے سے غافل ہیں۔ دیکھو مسجد میں کتنی چھوٹی مجلس ہے، اور بازار میں اور کارخانے میں اور فیکٹری میں کتنی بڑی مجلس ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ نے کتنے فضائل ذکر کے اور مجلس کے اس لیے بتایا کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، رسول اللہ کو پتہ ہے کہ علم کی طرف لوگ کم آئیں گے، ذکر کی طرف لوگ کم آئیں گے، دنیا چونکہ سامنے ہے اس کی طرف بھاگیں گے، اس کی طرف دوڑ لگائیں گے، یہاں آنے والے تھوڑے ہوں گے۔ جب یہ تھوڑے ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی سب سے بڑا ہوگا کہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو دنیا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر نہیں چل رہے ہیں،
بلکہ جو انبیاء چلے گئے، صحابہ چلے گئے، ان کو دیکھ کر یہ بجائے بازاروں کی طرف دوڑنے کے مسجد کی طرف دوڑیں گے تو ان کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ یہاں الحمدللہ ہر ہفتے قرآن مقدس کی صورت مبارکہ کی تفسیر پڑھی سنی جاتی ہے تاکہ علم سے ہمارا تعلق ہو جائے، پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے تاکہ ذکر سے بھی ہمارا تعلق ہو جائے، پھر دعا ہوتی ہے تاکہ ہم سب علم و ذکر کو لے کر اللہ کے ایک ایک بندے تک پہنچیں۔ پوری دنیا میں کوئی ذاکر اور عالم کوئی پوری دنیا میں علم کے بغیر اور ذکر کے بغیر نہ رہے، سب علم کی طرف اور ذکر کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک صورت مبارکہ ہے جو بار بار ہم سب پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ وتر میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنی سنت ہے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا سنت ہے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ ہر وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس سورت کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھ کر پڑھیں گے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ سورۃ الاعلیٰ مکیہ وہی 19 آیہ، سورہ اعلیٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومنین آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح و تقدیس کیجئے، جس نے ہر شے کو بنایا پھر اس کو ٹھیک بنایا، یعنی ہر شے کو مناسب طور پر بنایا، اور جس نے جانداروں کے لیے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا، پھر ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف راہ بدلائی، یعنی ان کی تباہی میں ان اشیاء کا تقاضا پیدا کر دیا، اور جس نے سبز و خوشنما چارہ زمین سے نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ اول عام تصرفات مذکور ہیں، پھر حیوانات کے متعلق، پھر نباتات کے متعلق۔ مطلب یہ ہے کہ طاعات کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے جہاں اعمال پر جزا سزا ہونے والی ہے، اور اسی طاعت کا طریقہ بتلانے کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور آپ کو اس کی تبلیغ کے لیے مامور کیا ہے۔ سو اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا قرآن نازل کرتے جائیں گے آپ کو پڑھا دیا کریں گے، یعنی یاد کرا دیا کریں گے، پھر آپ اس میں سے کوئی جز کوئی حصہ نہیں بھولیں گے، مگر جس قدر بھلانا اللہ کو منظور ہو۔ کہ نسخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کما قال تعالی ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، سو وہ البتہ آپ کے اور سب کے ذہنوں سے فراموش کر دیا جائے گا، اور یہ یاد رکھنا اور فراموش کر دینا سب قرین حکمت ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے، اس لیے اس سے کسی چیز کی مصلحت مخفی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا محفوظ رکھنا مصلحت ہوتا ہے محفوظ رکھتے ہیں، اور جب بھلا دینا مصلحت ہوتا ہے تو بھلا دیتے ہیں۔ اور جیسا ہم آپ کے لیے قرآن کا یاد ہونا آسان کر دیں گے، اسی طرح ہم اس آسان شریعت کے ہر حکم پر چلنے کے لیے آپ کو سہولت دے دیں گے، یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا اور تبلیغ بھی آسان ہو جائے گی، اور مزاحمتوں کو دفع کر دیں گے۔ اور شریعت کی صفت یسرا لانا بطور مدح کے ہے، یا اس لیے کہ وہ سبب ہے یسر کا، اور جب ہم آپ کے لیے وحی کے متعلق ہر کام آسان کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو آپ جس طرح خود تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی نصیحت کیا کیجیے، اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو۔ مگر جیسا کہ ظاہر اور معلوم ہے کہ نصیحت اپنی ذات میں ہمیشہ مفید ہوتی ہے، کما قال تعالی فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ جب نصیحت نفع کی چیز ہے تو آپ نصیحت کرنے کا اہتمام کریں، مگر باوجود اس کے کہ نصیحت اپنی ذات میں نافع و مفید ہے، اس سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ سبھی کے لیے مفید ہوگی۔
وہ سبھی اس کو مان لیں گے، بلکہ وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، اور جو بد نصیب ہے وہ اس سے گریز کرتا ہے، جو آخر کار بڑی آگ میں یعنی آتش دوزخ میں جو دنیا کی سب آگوں سے بڑی ہے داخل ہوگا۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ اس میں مر ہی جاوے گا اور نہ آرام کی زندگی جیے گا، یعنی جس جگہ نصیحت قبول کرنے کی شرط موجود نہیں ہوتی وہاں اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو مگر نصیحت فی نفسی نافع و مفید ہی ہے، اور آپ کے ذریعے اس کے واجب ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ خلاصہ اول صورت سے یہاں تک کا یہ ہوا کہ آپ اپنی بھی تکمیل کیجئے، اپنے آپ کو بھی مکمل کیجئے، اپنے آپ کو بھی خدا کا پابند بنائیے، اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیجئے کہ ہم آپ کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ آگے اس کی تفصیل ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بامراد ہوا وہ شخص جو قرآن سن کر عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا۔ قرآن سن کر، حدیث سن کر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، ظاہر بھی باطن بھی۔ یہ نہیں کہ مجلس میں آ رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے، کچھ بھی نہیں۔ جو صفات اپنے اندر نہیں ہیں ان کو اپنے اندر لاؤ، اور جو گناہ عادتیں غلط ہیں ان کو نکالو، تب فائدہ ہوگا۔ آنے اور جانے کا فائدہ جب ہوگا جب اپنے آپ کو سنواریں گے، سدھاریں گے، ورنہ تو کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں، کیا لائے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح، بامراد وہ شخص جو قرآن سن کر علم کی مجلس میں آ کر باطلہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر اے منکرو، تم قرآن سن کر اس کو نہیں مانتے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر اور پائیدار ہے۔ اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں کہ قرآن میں یہ بات ہے، بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں پچھلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں روح المعانی میں عبد بن حمید کی روایت سے حدیث مرفوع مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے، یعنی 20 صحیفوں میں موسیٰ اور ابراہیم کی یہ بات مذکور ہے کہ دنیا اصل نہیں، آخرت اصل ہے۔ مسئلہ علماء نے فرمایا کہ قاری جب سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرے تو مستحب یہ ہے کہ یہ کہے سبحان ربی الاعلی، سب کو سبح اسم ربک الاعلی، یہ پڑھ لیا سب نے، اب یہ بھی پڑھو سبحان ربی الاعلی۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر ابن زبیر، ابو موسیٰ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجمعین کا یہی معمول تھا کہ جب یہ سورت شروع کرتے تو سبحان ربی الاعلی کہا کرتے۔ تو نماز میں نہیں کہ نماز میں اس کو پڑھنا شروع کر دو کہ ابھی ہم نے سنا کہ وتر میں پڑھنا ہے سبح اسم ربک الاعلی تو جب بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، نہیں، ویسے تلاوت کر رہے پڑھ رہے روزانہ تو تب کہنا ہے، یہ نماز میں پڑھتے ہوئے نہیں۔ ہم ابھی جماعت میں تھے، ہم نے ساتھیوں کو کہا بھی قرآن پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ نماز میں دھیان ہو، توجہ ہو۔ تو ساتھی ماشاءاللہ سب فکر مند ہو گئے اور انہوں نے بہت ساری صورتوں کے ترجمے یاد کر لیے اور ترجمے کے ساتھ ہی نماز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، پتہ چلا ہمیں کیا ہوا کہ یہ ساری صورتیں یاد ہو گئی، اس کا ترجمہ بھی یاد ہو گیا ماشاءاللہ، اور میں روزانہ تہجد میں یہ صورت پڑھ رہا، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا ترجمہ بھی پڑھو، ترجمہ تو بعد میں پڑھنا ہے، نماز کے علاوہ ذہن و دماغ میں رکھنا ہے اس کو، نماز میں ترجمہ نہیں پڑھنا۔ اب وہ نماز میں ترجمہ پڑھتے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اردو میں پڑھ رہا ہے وہ ترجمہ، نماز میں تو عربی میں پڑھنا ہے، اب وہ اردو میں ترجمہ بھی پڑھ رہا اور نمازیں لمبی پڑھنی شروع کر دی ماشاءاللہ۔ تو اس لیے مطلب سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سبح اسم ربک الاعلی نماز میں پڑھتے ہوئے نہیں، جب ویسے تلاوت کریں روزانہ کبھی تب اس وقت میں سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے صحابہ۔ یعنی حضرت نے لکھ دیا یعنی نماز کے سوا جب تلاوت کریں تو ایسا کہنا مستحب ہے، کبھی نماز میں ہی کہنا شروع کرتے، نماز میں تو کہتے ہی ہیں، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ حکم ہے، لیکن اس وقت میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھنا ہے۔ یہ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلی اپنے سجدے میں کہا کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی تسبیح کے معنی پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ سبح اسم ربک کے معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے، مراد یہ ہے کہ رب کے نام کی تعظیم و تکریم کیجیے، اور جب اللہ کا نام لو تو خشوع و خضوع اور ادب کا لحاظ رکھیے، اور ہر ایسی چیز سے اس کے نام کو پاک رکھیے جو اس کے شایان شان نہیں۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکاریے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو بتلائے ہیں، ان کے سوا کسی اور نام سے اس کو پکارنا جائز نہیں۔ کوئی کہتا ہے سب کا مالک اوپر والا ہے، چاہے اللہ کہہ دو چاہے بھگوان کہہ دو، نہیں، بھگوان نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اس کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں۔ جیسے رحمان، رزاق، غفار، قدوس وغیرہ، آج کل اس معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے، عبد الرحمن کو رحمان، عبد الرزاق کو رزاق، عبد الغفار کو غفار، بے تکلف کہتے رہتے ہیں، ورنہ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ جو کہے گا رحمان یہاں اور غفار یہاں اور قادر یہاں، قادر نہیں، عبد القادر، عبد الغفار یہ کہنا چاہیے۔ جو کہے گا کہنے والا بھی گنہگار اور سننے والا بھی گنہگار۔ تو یہ ہے علم کی مجلس، اب آپ کو معلوم ہو گیا۔ مجلس علم میں آ کر اب کبھی کسی کو عبد الغفار کو غفار مت کہنے دو اور عبد الرحمن کو رحمان مت کہنے دو۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ فائدہ ہو گیا آنے کا علم کی مجلس میں۔ عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہوتا رہتا ہے گھروں میں اور بعض محلوں میں، علاقوں میں۔ بعض مفسرین نے اس جگہ اسم سے مراد خود مسمى کی ذات مراد لی ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو نماز کے سجدے میں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تعمیل میں جو کلمہ اختیار کیا گیا وہ سبحانہ اسم ربک، سبحانہ اسم ربک العالی نہیں بلکہ سبحان ربی العالی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ مقصود نہیں خود مسمى مراد ہے۔ واللہ عالم۔ تخلیق کائنات میں لطیف اور دقیق حکمت ہے، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یہ سب رب اعلیٰ کی صفات کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات میں اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے مشاہدے سے متعلق ہے۔ ان میں پہلی صفت خلقہ ہے۔ خلقہ کے معنی محض صنعت گری کے نہیں بلکہ عدم سے بغیر کسی مادہ سابقہ کے وجود میں لانا ہے، اور یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں، صرف حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ ہے کہ بغیر کسی سابق مادے کے جب چاہتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ دوسری صفت اس تخلیق کے ساتھ وابستہ فسوہ ہے جو تسویہ سے مشتق ہے، اور اس کے لفظی معنی برابر کرنے کے ہیں، اور مراد برابر کرنے سے یہ ہے کہ ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا اس کی جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء و اجزاء کی وضع و حیت میں خاص تناسب ملحوظ رکھا، یہ وجود بخشا گیا۔ انسان اور ہر جانور کو اس کی ضرورت کے مناسب اعضاء دیے گئے، اور ان اعضاء کی جسامت اور وضع حیت اس کی ضرورت کے مناسب بنائی گئی۔ ہاتھ، پاؤں اور ان کی انگلیوں کے پوروں میں ایسے جوڑ رکھے اور قدرتی اسپرنگ لگائے کہ وہ ہر طرف موڑے توڑے اور طے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ایک عضو کو دیکھو، یہ حیرت انگیز تناسب خود انسان کو خالق کائنات کی حکمت و قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ تیسری چیز اس سلسلے میں فرمایا قدر، تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص انداز سے بنانے اور باہمی موازنت کے بھی آئے ہیں، اور بمعنی قضاء و قدر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص تجویز کے ہیں۔ اس آیت میں یہی معنی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا اور اس کے مناسب اس کو وسائل دیے، اس کام نے اس کو لگا دیا۔ غور کیا جائے تو یہ بات کسی خاص جنس یا نوع مخلوق کے لیے مخصوص نہیں، ساری ہی کائنات اور مخلوقات ایسی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کاموں کے لیے بنایا ہے اور ان کو اسی کام میں لگا دیا۔ ہر چیز اپنے رب کی مقرر کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے۔ آسمان اور اس کے ستارے، برق و باران سے لے کر انسان و حیوان اور نباتات و جمادات، سب میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جس کو جس کام پر خالق نے لگا دیا وہ اس کام پر لگا ہوا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاک و باد و آب و آتش بندہ ان بامن و تو مرتبہ حق زندہ ان، خصوصاً انسان اور حیوان کے ہر نوع و صنف کو اللہ تعالیٰ نے جن خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا وہ قدرتی طور پر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی رغبت و شوق سب اسی کام کے گرد گھومتا ہے۔ چوتھی چیز فرمائی فہدہ، یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا اس کو اس کی ہدایت بھی فرما دی کہ وہ کس طرح اس کام کو انجام دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت تمام